السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تو اپنی طرف سے بھائی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ انجینئر مرزا صاحب کے اوپر اس طرح کی کوئی کلپ نہ بناؤں، لیکن مسلسل انجینئر مرزا صاحب کے پاس سے جو عجیب و غریب سی کلپ آئی ہے نا پچھلے سنڈے سے، وہ کہتے ہیں نا اندر سے ایک ٹینشن جو ہے نا ان کی جو نظر آ رہی تھی، میں سوچا کہ آپ تک نا ان کی ٹینشن کی کچھ حل بتا دیں۔ اچھا، ان کی ٹینشن میں نا اب ایک اور صاحب حافظ طاہر اشرفی صاحب بھی آ گئے، جو اسپیشل ریپرزنٹیٹیو ہیں ٹو پرائم منسٹر آن ریلیجیس ہارمنی، یعنی مذہبی ہم آہنگی کے جو ہے وہ ریپرزنٹیٹیو ہیں پرائم منسٹر صاحب کے۔ انہوں نے ان کے بارے میں بھی بولنا شروع کرتے، بے لگام گھوڑا تو آپ کو پتہ ہے بولتا ہے۔ خیر بہرحال کچھ پوائنٹس ہیں جس پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ مرزا صاحب نے تنقید کی ہے کہ وہ حافظ طاہر اشرفی کو اس میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ کیوں آئے؟ کیونکہ بھائی وہ ریپرزنٹیٹیو ہیں مذہبی ہم آہنگی کے۔ ان کا کام ہے کہ ملک میں جو فسادی اور اشتعال پسند لوگ ہوتے ہیں نا، جیسا کہ انجینئر محمد علی مرزا، انجینئر صاحب تو جانتے ہوں گے نا ان کے بارے میں، تو ایسے لوگوں کے لگام لگانا ان کی ڈیوٹی ہے۔ ہی از رسپانسبل فار دیٹ۔ اگر آپ کو ابھی تک نہیں پتہ چلا، آپ تو یار گورنمنٹ آفیشیل ہیں یار، آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے۔ 19 گریڈ کے ہیں نا آپ شاید؟ ہاں، آپ بڑی دھونس جماتے ہیں اس کی۔ ویسے 19 گریڈ کوئی بہت بڑا گریڈ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی چلے، بہت پولیس والے آپ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں۔ لیکن سر یہ جو حافظ طاہر اشرفی صاحب ہیں نا، وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت کے نمائندے تو کسی کو تلاش ہی نہیں کر رہے تھے۔ آپ کو لگتا ہے کسی نے پولیس کے کپڑے پہن کے الو تو نہیں بنا دیا کہ پولیس والے آپ کے پاس آئے کہ دنگا ہو سکتا ہے، خون خرابہ ہو سکتا ہے؟ آر یو شور وہ تھیٹر کے لوگ تو نہیں تھے؟ کیونکہ حکومت کے ریپرزنٹیٹیو تو کہہ رہے ہیں کہ ادارے تو مفتی صاحب کو تلاش ہی نہیں کر رہے تھے۔ اچھا، اوپر سے طاہر اشرفی صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا کہ بھائی مرزا صاحب کو حقیقت کی دنیا میں آ جانا چاہیے۔ میرے خیال سے مرزا صاحب ابھی شاید ریسرچ پیپر میں اٹکے ہوئے ہیں کہیں۔ اور دوسری بات پتہ ہے انہوں نے بڑی زبردست بات کی، مرزا صاحب آپ کو پتہ ہے آپ پاکستان میں رہتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ آپ جس طرح ریاکٹ کر رہے تھے نا کہ مفتی صاحب جہلم آ گئے، پتہ ہے جہلم پاکستان کا حصہ ہے، شاید آپ بہت عرصے سے جہلم سے باہر نہیں نکلے، اس لیے آپ کو شاید لگ رہا ہے کہ جہلم جو ہے کوئی ملک ہے شاید۔ نہیں، جہلم پاکستان کا حصہ ہے سر، آپ پاکستان کے شہری ہیں۔ تو مفتی صاحب بھی پاکستان کے شہری ہیں، اور کراچی بھی پاکستانی کا شہر ہے۔ میں کیوں جغرافی پڑھا رہا ہوں یار اس آدمی کو؟ انجینئر ہے نا اس لیے پڑھانی پڑ رہی ہے، کیونکہ لبرل آرٹس کے کورسز شاید اس نے لیے نہیں ہوں گے۔ اینی وے، تو سر اس لیے پاکستانی شہری نا پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی آ جا سکتے ہیں، کوئی روک تھام نہیں ہوتی، جسٹ ان کیس اف یو نو۔ ارے آپ تو بہت عرصے سے نکلے بھی نہیں شاید جہلم سے، شاید جاب واب کے لیے جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں آپ۔ اوکے، چیز آپ کو پتہ نہیں ہوگا۔ اینی وے، اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کو ایک اور بات بتا دوں، جو متحدہ علماء بورڈ ہے نا، متحدہ علماء بورڈ، اس نے 2 بار FIA کو آپ کے خلاف لکھا ہے کہ یہ اشتعال انگیز آدمی ہے، یہ لوگوں کو اشتعال دلاتا ہے، مشتعل ہے، اور اس پر متفقہ 4 مکاتب فکر کے لوگوں نے دستخط کیے ہیں۔ تو دیٹ پٹس یو ان اے ویری بیڈ پوزیشن، رائٹ؟ آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ آپ ویئر یو اسٹینڈ ان ٹرمز آف ریلیجیس، جو علماء جو ہوتے ہیں نا، علماء جن کی عزت آپ کو کیا معلوم عزت کیا ہوتی ہے ویسے، ہے نا؟ وہ تو آپ کو آتی نہیں کرنی، آپ نے کسی کی کیا آج تک؟ اینی وے، تو وہ ان لوگ جن کو دین میں ایک مقام ملتا ہے، جنہیں عالم کہتے ہیں، ان میں پھر مفتی بھی ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ، وہ لوگ آپ کے جہل کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے مکتب کا کوئی ایک عام اسٹوڈنٹ از انف فار یو، جو آپ کا لیول آف نالج ہے۔ تو اچھا، اور عجیب سی بات ہے، آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ مفتی صاحب شہر میں آئے تو مرزا صاحب غائب ہو گئے، کرامتاً غائب ہو گئے۔ کرامت ہے بھائی، میرے خیال سے ان کو یا تو وہ ہیری پاٹر اپنا کلوک دے گیا تھا جس پہ مرزا صاحب چھپ گئے تھے، نظر ہی نہیں آ رہے تھے کسی کو۔ تو سوچو اگر دیوبند کے بڑے مفتی تقی عثمانی آتے تو میرے خیال سے مرزا صاحب شاید انڈیا چلے جاتے، پراببلی پاکستان میں شاید آپ کو نظر نہیں آتے مرزا صاحب۔ آئی ڈونٹ نو، اپلائی بھی کر کے رکھا ہوگا انہوں نے، آئی ڈونٹ نو۔ تو اینی وے، مرزا صاحب کے مارکیٹنگ ہے بیسکلی، وہ بڑا اچھا کہا حافظ طاہر اشرفی نے۔ وہ ترکوں کے زمانے میں ایک آدمی تھا جس نے پیشاب کو پاک کہہ دیا تھا، تو جب مناظرہ ہوا تو وہ مان گیا کہ بھائی مجھے تو کوئی جانتا نہیں تھا، میں تو مناظرہ اس لیے کرایا کہ لوگ جاننے لگ جائیں۔ مرزا صاحب کو یہی پرابلم ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں میں اپنے ادارے کا بڑا ہوں۔ پتہ ہے دہی میں بھی ایک بڑا ہوتا ہے، اس کو لیک سیریسلی نہیں لیتے لوگ، کھا لیتے ہیں۔ تو ہر بڑا نہیں ہوتا، کچھ بڑا دہی بڑا بھی ہوتا ہے۔
خیر بہرحال تو مرزا صاحب آپ کی جو مارکیٹنگ کمپنی ہے نا جس میں آپ نئی نئی چیزیں لے کے آ کے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں، علماء نے جو ہے نا اس کو جھٹک کے پھینک دیا ہے، تو اور آپ کی بھی غبارے میں سے ہوا نکل گئی، اس لیے آپ اتنا شور کر رہے ہیں کہ دیا پھڑکتا ہے بہت بجھنے سے پہلے۔ اچھا ایک آخری بات میں کرتا چلوں یار، میں نے ایک الگ ویڈیو میں بھی کی تھی، بہت سارے لوگوں تک یہ بات شاید پہنچی نہیں ہے کہ مرزا صاحب سیریسلی فرینڈلی ایڈوائس ٹو یو، ٹیک سائیکیٹرک ہیلپ۔ ہمارے پاس پاکستان میں نا ایک بہت مشہور سائیکیٹرسٹ ہے، کینیڈا سے ہو کے آیا، امریکہ میں بھی رہا ہے، نام بھی سنا ہوگا آپ نے، ساحل ادیم۔ آئی تھنک آپ کو ان کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے۔ ساحل بھائی، نیو پیشنٹ آپ کے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ کیس ہے، آئی ہوپ یو کین ہینڈل اٹ، یو ہیو ہینڈل سو مینی ویئرڈ کیسز، عجیب و غریب سے کیسز آپ نے ہینڈل کیے ہیں سر۔ ایک اور صحیح سر، اس سے لٹرلی یوتھ کا بھلا ہوگا، مجھے پتا ہے آپ یوتھ کے بارے میں بہت سوچتے ہیں، اس سے بہت بھلا ہوگا یوتھ کا، تو پلیز اس کیس کو لے لیں۔ دماغ کا ہی لوچا ہے سر، دماغ کا ہی لوچا ہے ساحل بھائی۔ اینی وے that's all for today. Have fun, take care, and I had fun reading this stuff. This guy is not to be taken seriously yaar. He is Mirza صاحب جو ہے نا وہ don't take him seriously، ان کو سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔